میں نے کل بھی ذکر کیا تھا ڈے ٹائم میں ایک لائیو براڈ کے اوپر، اور پھر اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ دیتا ہوں جو میرے پاس انفارمیشن تھی اس کے مطابق۔ خان صاحب نے اپنی یہ جو الیکشنز کی بے شمار حکمت عملی ہے نا، وہ آلریڈی پکچرائز کر کے رکھ چھوڑی ہے، اور پلان اے، پلان بی، پلان سی، جو یہ نامینیز ہوں گے، جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے متعلق بھی، اور باقاعدہ جس کو کیمپین کہتے ہیں نا، اس کیمپین کی ڈیلی بیسس کے اوپر دو ویڈیوز جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، دو ویڈیوز کے حساب سے وہ سارا سودا جو ہے پہلے تیار کر کے دیکھے گئے ہیں۔ جی اچھا سننے جی، میں آیا 140 ویڈیوز ہیں، 140 ویڈیوز ہیں جو مطلب الیکشن سے پہلے پہلے نشر کی جائیں گی۔ جی جی، راجہ خان صاحب کو موقع دے سر، میں تو میزبان نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح مہمان ہوں، میزبان یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی، ان سے اجازت لینی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جی 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 بولے سر، آپ نے جواب دینا ہے سر، پلیز مجھے نہ شرمندہ کیا کریں۔ جی جواب دیں، آپ ہے آپ کے پاس؟ جی راجا جی ایک ذرا تسا کی پلیز مہربانی کرو ہے۔ جی راجا صاحب آپ بولیں جی۔ ہو سکتا ہوں۔ شکریہ جناب، شکریہ الفا صاحب اور دوسرے میرے بھائی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بردر۔ وہ میرے بارے کیا پتا، وہ میڈم صاحبہ میرے بارے بات کوئی کر رہے تھے، یہ تو اسلام کی وہ پتہ لمبی چوڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا جو بھی ہیں ہمارے فرقے، اسکول آف تھاٹ، ہم تو ایک نیشنل موومنٹ ہے نا، اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی مسلمان، جیسے وہ عمان میں فرقے ہیں، شیعہ سنی اور آبادی ہیں ان کے، مسکت عمان انہوں میں، نے یہ وہ نہیں بات لڑائی نہیں آپس میں کرتے، تو ہم بھی ایک انہوں نے یہ بات نہیں کی، ہاں انہوں جی، نے کہا ہم نہیں سارے نہیں، ایک پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے سب ایک ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی سر۔ ہاں ٹھیک، ہاں ٹھیک ٹھیک صحیح، ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا ہم لوگ نکلتے نہیں، لوگ یہ وہ، ان کو تھوڑا سا ڈائریکشن بھی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا لاسٹ پارٹی ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے پتہ ہے کرسچن پہلے ہیں، پھر سائی آئے ہیں، پھر مسلمان ہیں، مسلمان اینڈ پر ہیں نا، اسی طریقے سے پہلے مسلم لیگ آئی ہے، پھر پیپل پارٹی آئی، میں ایسے رف آپ کو ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں، پھر پی ٹی آئی اینڈ پر ہی آئی ہے نا، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی خاص نیشنل لیول پر پارٹی نہیں آئے گی، تو ہمیں تھوڑا سا آرگنائز بھی ہونا پڑے گا۔ اور خان صاحب نے یہ کمال کام کیا ہے، جو یہودی ہیں دیکھو، ان کا جو کہتے ہیں نا ہولوکوسٹ کے بارے میں، ہولوکوسٹ ڈینائی نہیں آپ کر سکتے۔ اسی طریقے سے میرا دوسرا جو یونائٹڈ نیشن تو وہ ایسی ہی ہے، بس نکمی کہتے ہیں نا آرگنائزیشن، پر اس نے یہ کام کیا، جو سیکنڈ کہتے ہیں نا جنرل اسمبلی، جو صحیح ریزولوشن وہاں پاس ہوا ہے، جو سب ویسٹ میں بھی ان کو ماننا پڑتا ہے، وہ اسلاموفوبیا ڈے ہے، اینٹی اسلاموفوبیا ڈے، میرا 9 فیبری ہے یا 20 فیبری ہے، وہ سب ملکوں کو منانا پڑتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کی ایک کمال ہے اسلام کے لیے اور مسلم امہ کے لیے، چلے جو ہمیں بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انڈیا کو سکوئر کر دیا اسی انہوں نے پہ نا، انڈیا کو زیرو کر دیا۔ کشمیر کو جو کر رہے ہیں نا انڈیا والے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ٹیررزم یا اسلامک ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کو یہ راجا ماننا جی پڑے گا کہ وہاں راجا جی راجا اسلاموفوبیا جی ہے تو ان کو آزادی ملے۔ راجا جی 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 راجا جی 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 سرکار جی جی ایک پوائنٹ اتنے گل کرنی ہے، پلیز وہ گل کرو تاکہ پھر اسی اگے نکلی کوئی ایک گل جی پوائنٹ علی کرنی ہے وہ کرو، یا پھر کوئی سوال کرنا ہے وہ دسو تو پھر ہم آگے جائیں پلیز۔ سوال یہی میں کرنا تھا الفا بھائی سے، کوئی میرے محترم ہے، کہ یہ میڈیا جو ہے وہاں تو بلیک آؤٹ کیا ہوا پی ٹی آئی کے لیے، تو ان کا کیا کہتے ہیں نا وہ نیا پلان ہے یا جو کچھ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کلوز ہیں، جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے یہ، وہ تو چیئرمین صاحب کے بھی لگتے تو کلوز ہیں، جیسے فہیم صاحب ہیں، تو یہ کیا ہمارا پروگرام نیکسٹ ہونا چاہیے؟ پتہ ہے یہ ان کے پاس تو ایک ٹھیک پولیٹیکل ہے ایج سر، ہے نا، جو سوشل آپ میڈیا یہ کے میڈیا ذریعے ہیں۔ وار جی جو تھینک یو۔ اچھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا وار جو ہے اس سے ہم کس طرح ٹیکل کریں؟ جی الفا بھائی آپ جواب دیں، اور دوسرے جی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر میں الفا بھائی کے پاس جاؤں تو کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے سر؟ نظر بھائی پلیز پلیز آپ۔ جی نظر بھائی آپ بتائیں سر، پہلے آپ سے میڈیا دوسرا وار بھائی۔ کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے؟
جی سر، یہ راجہ صاحب کا سوال ہے کہ میڈیا وار کو جو پاکستان میں جو بکاؤ میڈیا ہے نا اسے کس طرح ٹیکل کریں سر؟ یار وہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت ہم براڈ پہ بیٹھے ہم وہ یہی کر رہے ہیں. ہم میڈیا کو ان کو ٹیکل کر رہے ہیں. یہ جو ہم بیٹھے آدھا اپنا گھنٹہ 2 گھنٹے روزانہ دے رہے ہیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ میڈیا وار کو ٹیکل کر رہے ہیں. لیکن میں اس میں چھوٹا سا صرف یہ ہے کہ وہ ہمارا جو آڈینس ہے نا یہ میرا بڑا کنسرن ہے. ویسے نا یہ بڑی دیر سے 2-3 ویک سے میں سوچ رہا ہوں اور ابھی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں اور میں یہ سارا آن لائن میں نے سسٹم اپنا اپڈیٹ کرنا پڑ گیا. میں پہلے لانے پہ گئے نہیں یار اس کم دیتے جو کہ میں نہیں لگاتا ہوتا ان چیزوں کے اوپر. لیکن یہ میں نے پراپر اسٹوڈیو بنانا پڑ گیا ہے کہ یار میں اپنا ٹائم نکالوں اب تو نظر یہاں صاحب کی جب بہتر پاکستان کے کیسے 7, ہو 8, 9 سکتا بجے ہے؟ ہوں. نظر صاحب آپ تو جانتے ہیں، سوری یار، بہتر یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں. یار میں سر دیکھیں راجہ جی میڈیا ایک بلیک منٹ، نظر بھائی ایک منٹ میں ذرا راجہ صاحب کو سمجھا لوں. راجہ صاحب ایک چیز ہے سر، دیکھو ایک چیز مہربانی کرو پلیز، جس بندہ ردم جی بول رہا ہوتا ہے نا نظر صاحب نے یا الفا بھائی نے یا یہ جو پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی لڑکا ہے، یہ جس وقت یہ بولتے ہیں نا سر، یہ ایک ان کو ایک آمد ہو رہی ہوتی ہے، ایک ردم میں بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، پلیز بیچ میں ٹوکر نہ میں کریں، تو سوری یار، میں تو میوٹ جذباتی لگا لیا آدمی، کریں. سوری یار، سوری. سر آپ نے اچھا جذبات کو نہیں قابو کوئی میں بات رکھیں. نہیں آپ اب اس کوئی بات نہیں یار جی جانی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وہ اب پتہ میں کیا ہے سمجھ دیکھیں یہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو پوزیشن ہے نا وہاں پہ تو ٹوٹل بکے ہوئے ہیں. وہ بکے ہوئے ہیں، کچھ مجبور ہیں، کچھ بکے 1-2 مجبور ہیں، باقی سارے بکے ہوئے ہیں. تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ الٹرنیٹیو ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ یہ ہم بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ الفا ہے، اس دن اس کی بات ہو رہی تھی 1-2 بندوں اور کی، جو 1-2 بندے وہ شاہ صاحب ہیں، ایک مرشد ہیں، جس طرح ہمارے دوست یار آپ لوگ ہیں. سب سے بڑی بات ہے عابد ہیں، یہ اتنا ٹائم دے رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے دن پہ لے کر رات تک. سو یہی ہمارا یہی الٹرنیٹیو ہے. بلکہ راجہ صاحب آپ بھی اپنے جب بیٹھے کچھ دماغ میں کچھ چیز ہے اس کو ویڈیو کی شکل میں اس کو ریکارڈ کریں، ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں. آپ پردہ نہ کریں. اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ماسک پہن لیں، چہرے پہ ماسک پہن کے آپ ویڈیو بنا دیں. میں یہی کچھ ہے. ہم اس سے علاوہ ہم کچھ کر ہی نہیں پائیں گے یہاں پہ. اور یہ میرا نہیں خیال ہے کہ چھوٹا کام ہے. جی وعلیکم السلام. یہ جو چیز ہے نا یہ اس کا اور کوئی الٹرنیٹیو ہے نہیں سادہ سا. اس کا الٹرنیٹیو یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا میرے جیسا بندہ، میں ذاتی طور پہ کوئی میڈیا کا بندہ تو نہیں ہوں، تو میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا، میں نے ٹک ٹاک بھی بنا لیا، میں نے فیس بک بھی بنا لیا، میں نے یہ سارا کچھ کر لیا. یہ کیوں کیا؟ کو مینو کو پہلے بنڈے نہیں دے یا میں کچھ کو مارا یا میرے پاس میرا کوئی اور ایونٹ ہے ہی نہیں، میرے پاس کوئی اور ٹاپک ہے ہی نہیں سوائے عمران خان، پی ٹی آئی، پاکستان. 3 ٹاپک ہیں میرے پاس، انہی کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. تو میں نے اپنی زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کرنا ہے. اور ان کو آلٹر کرنے کا یہی ہے کہ ہم اپنے جو تجربات ہیں اوورسیز میں بیٹھے جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں جو زندگی کے، ان کو شیئر کریں پاکستان میں لوگوں کے ساتھ. ہمیں ایک میڈیم مل گیا ہے سوشل میڈیا کا، اس میں ہم اب ڈرامے تو نہیں لگا سکتے یا ٹی وی پہ اس قسم کا مجرے شجرے تو نہیں ہو سکتا. ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں اور ان کو آلٹر کرنے، ان کا مقابلہ کرنے کا ہمارے پاس اس سے اچھا ٹول اور کوئی ہے ہی نہیں. اور اسی ٹول نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے، اسی ٹویٹر نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے، اسی ٹک ٹاک نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل ابھی یہ جو کل پرسوں جو ڈرامہ ہوا، یہ نواز شریف چلا گیا وہاں پہ، اب اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ خبر آئی نواز شریف نے بلوچستان چلا گیا، باپ پارٹی سے 24 بندے اپنی پارٹی میں شامل کر لیے. وہ اس طرح لگ رہا ہے جی پتہ نہیں کی کر لیا انہیں، پتہ نہیں کہڑا چکر پاتا انہیں، کہڑا کم کر لیا انہیں، بڑا کچھ نے فتح کر لیا کچھ. اب ہوگا کیا اگلے دن، اگلے 2-4 دنوں میں ہوگا کیا؟ ٹک ٹاک پہ لوگ پرانی ویڈیوز نکالیں گے، پرانی ویڈیوز نکال کے دکھائیں گے کہ یہ باپ والے جو ہیں ان کو پی ڈی ایم کو کیا کہا کرتے تھے، کس طرح باتیں ہوتی تھی، کس طرح گالیاں نکالتے تھے. تو یہی ان کا توڑ ہے، یہ سوشل میڈیا، اور کوئی نہیں ہے. اوور ٹو یو عابد بھائی. تھینک یو جی سر، بڑی مہربانی. میں تھوڑا سا تعارف یہ نئے آئے ہیں، اس کے بعد پھر الفا بھائی آپ نے جواب دینا ہے. اکرم خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، سب کو میرا بھی سلام. سر کہاں سے ہیں اور کوئی کوشچن ہے ہمارے لیے کرنا چاہتے یہ ہیں؟ کوشچن یہ جی میں یہ بولنا چاہتا ہوں، بیچ میں گیا تھا پاکستان میں چھٹی میں، تو لوگ بہت ہی پریشان ہیں، بہت ہی پریشان ہے پاکستان میں، کہ اب پاکستان میں نا کوئی بھی قانون نہیں رہ گیا، کوئی چیز بھی نہیں رہ گئی، اور تھک گئے لوگ، کاروباری لوگ، سب لوگ پریشان ہیں.
اس کے لیے ابھی کیا ہے پاکستان میں، کیا الیکشن کرائیں گے، کیا یہ الیکشن بنائیں گے؟ کوئی لوگ پریشان ہیں، وہ بولتے ہیں اب نواز شریف آ گیا نا تو اس کو بٹھا ہی دے کرسی پہ۔ چلیں سر، کیا ہم نے پاکستان میں یہ تو تماشا مایوسی بنایا کی ہوا ہے؟ باتیں ایک سر، سیکنڈ، یہ اب میں آپ بھائی سوری یہ ایسا ایک سیکنڈ میں لوں گا، میں 2 جملے لوں گا یہ اکرم خان کے لیے کو جواب دینے کے لیے۔ اگر میں 1 سیکنڈ روکوں گا میں آپ کو یہاں پہ کہ نواز شریف کو آنے دیں، لوگ یہ مجبور ہو گئے سننے کے لیے، میں سر آپ کو ایک بات کہوں گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو لانے سے یا ان کو بٹھانے سے پاکستان میں کوئی بہتری آ جائے گی یا آپ کے مایوس ہونے سے کوئی بہتری، آپ مایوس ہو جائیں، آپ بالکل ان کو لے آئیں۔ لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی اس بات پہ ہے کہ یہ 30-40 سال پرانے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے، تو پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے، یہ لوگوں کو سمجھائیں۔ اکرم خان صاحب پاکستان جائیں تو اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر آپ کو مایوسی میں کچھ مل رہا ہے تو پلیز لے لیں، اگر آپ کے بچوں کی روٹی مل رہی ہے تو پلیز آپ لے لیں۔ عمران خان کو مارے گولی، پاکستان کو مارے گولی، اگر آپ کو ان کو ووٹ دے کچھ ملتا ہے تو پھر تو آپ کا حق بنتا آپ لے لیں، لیکن اگر نہیں ملتا نا تو ایک دفعہ لڑ کے دیکھ لیں، آپ کو کچھ نہیں جائے گا۔ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو لوز، کچھ لوز کرنے کو نہیں ہے، جو جانا تھا وہ جا چکا ہے، اس وقت صرف آخری دھکا رہ گیا، وہ لگا سکتے تو لگا لیں۔ اور یہ مایوسی کی بات جو ہے نا مجھے بڑا اریٹیٹ کرتی ہے کہ یہ دماغ میں ڈال دیں اور یہ خراب کر دینا، میں یقین کریں بہت اریٹیٹ عابد، میں یقین کریں عابد بھائی، میں بہت اریٹیٹ ہوتا ہوں، یہ مایوس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے نا یہ مجھے بڑا آوازار کرتی ہے، یہ ڈیمورلائزم قسم کی جو ناکام قسم، او یار کی بننا ہے اتنے کھ نہیں بننا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یار، تم کھ نہیں بننا اور لڑ کے دیکھو زندگی کے ساتھ۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے، جانور جو ہے وہ ایک سرکل میں چلتا ہے، انسان ہے وہ سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے، یہی فرق ہے انسان کا اشرف المخلوقات میں اور جانوروں میں اتنے فرق ہے۔ اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے یہاں جانا ہے۔ مجھے سے تو ویسے نا بہت ڈیمورلائزنگ گفتگو مجھے سنی نہیں جاتی کسی کی، ایم سوری اکرم، لیکن مجھے یہ اپنے بات کی مجھے یقین کریں ایک دم شوق لگا کہ لوگ پاکستان میں بہت پریشان ہیں، وہ چارے کچھ نہیں ہو رہا، ان کو لے آئیں، پھر ان کو اللہ کے سپورٹ، پھر اسی تو فرسٹ کلاس ہے گیا، سان تو روٹی لبن رہی ہے، ہم مرن رہے ہیں براڈاں کر کے۔ صحیح ہے سر، تھینک یو سر، تھینک میں یو ایک ویری بات مچ۔ کہنا سوری چاہوں گا، سر، پھر میری میں بات اجازت بری چاہوں گا لگی ہے تو مشکل سر نہیں ہے، ایک میں سوچ سر جی، بتا رہا تھا لوگوں کی، باقی تو ہمارا دل تو نہیں بہت ہی نہیں نہیں چاہتا سر جی، آپ کی ہے۔ بات کاٹ رہا ہوں، لوگوں کی سوچ آپ نہیں بتا رہے، تھوڑا سا آپ تھوڑا سیڈ ہیں تو وہ بتا رہے ہیں آپ۔ لوگ تو جذبات میں ہیں، غصے میں ہیں، لوگ تو انتقام لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انتقام ان کا یہ ہے کہ وہ مطلب اپنی اچھا، مرضی کے لیڈر کو آگے لا کے اپنا انتقام لیں گے، مایوس نہیں ہیں لوگ، ایسی صورتحال کوئی نہیں ہے، ہم بھی اچھا پاکستان سے بالکل میرے کنیکٹ پاس، ہیں، ہم بھی اچھا ادھر سے ہی ایک ہیں۔ منٹ، کمر میرے پاس میرے خیال رخسانہ آئی ہوئی ہے، میں انہیں لیتا ہوں اور اس کا جواب جو ہے نا وہ ہم اپنے الفا بھائی سے لیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم ان سے لیتے ہیں اس کا جواب۔ یہ لوگ جو ابھی تک سر یہ سمجھ نہیں سکے کیا ہے۔ جی الفا بھائی، اوور ٹو یو سر۔ جی بھائی جان، آپ کا نام کیا تھا جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا؟ مجھے نام ذرا جلدی سے بتا دیجیے گا، میں پھر آگے سے، خان کیا نام تھا؟ خان خان صاحب، خان صاحب آپ جنگل میں جا رہے ہو اور اللہ پاک نے آپ کو ایک اکلوتا بیٹا دیا ہوا ہو جو آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہو، رائٹ؟ آپ نے دوسرے گاؤں میں جانا ہے یا کہیں بھی آپ کی منزل ہو اور اچانک سے آپ کے سامنے ایک جنگلی ریچھ یا شیر یا چیتا آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ تو دوڑ لگائیں گے ایسی کہ شاید چلو کوئی تھوڑی دیر تک آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن آپ کا بچہ بھی ہے وہاں پہ، کیا کریں گے آپ؟ اپنے بچے کو آگے کریں گے یا چیتے اور اپنے بچے کے درمیان آپ آ کے خود کھڑے ہوں گے اور اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ کا جواب یہ ہے نا کہ جناب میں خود مر جاؤں گا لیکن میں اس جنگلی جانور کے آگے اپنے بچے کو خراش بھی نہیں آنے دوں گا، میرے مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اللہ وارث ہے، تو پھر سر پاکستان میں جو جنگلی بھیڑیے اس وقت آپ کے بچوں کو کھا رہے ہیں نا، اگر آپ ان کے راستے میں نہیں کھڑے ہوں گے نا تو فلسطین والے آ کے آپ کی لڑائی نہیں لڑیں گے، اور اگر فلسطین والے پاکستان میں ہوتے نا تو شاید وہ جت گئے ہوندے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جتنا خون انہوں نے دے دیا نا، وہ خون انہوں نے یہاں پہ شاید دیا ہوتا تو شاید ان کو کچھ بن جاتا، وہ وہاں پہ بے یارو مددگار پھنسے بیٹھے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں سر، دوسری صورت میں آپ کے سامنے ایک طرف بکرا کھڑا ہے اور دوسری طرف خنزیر کا گوشت پڑا ہے۔ بکرے کا گوشت جو ہے وہ کم از کم چلو کوئی
500 मीटर दूर है और खंजीर का गोश्त जो है वो आपसे 50 फुट के फासले पे पड़ा है, तो क्या करेंगे आप? आप फौरी तौर पे अपनी आसानी की खातर खंजीर का गोश्त उठा के खा लेंगे? नहीं। अगर कोई मोमिन होगा, अगर कोई वाकई इंसान का बच्चा होगा जिसको पता होगा अच्छी और बुरे की, तो वो 50 मीटर दूर जाके उस हलाल गोश्त को पकड़ के खाने की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि 50 फुट के फासले पे खड़े हुए नवाज शरीफ को ला के जनाब अपने मसले हल करने की बजाय। मेरी इन दो मिसालों से भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा ख्याल है अगर समझदार हुए तो समझ लग जाएगी। जी इमरान पीटीआई सर, मैंने आपसे कहा था कि अल्फा भाई के लिए कोई सवाल, आपने कोई सवाल उठाना था। जी सर। जी जी इमरान जी पीटीआई। अल्फा भाई, आपका जो जवाब है वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा दिल कर रहा था मैं ताड़ियाँ मारूं, और जो है ना बहुत अच्छा आपने टू दी पॉइंट जवाब दिया उसको, बहुत ज़बरदस्त। मेरा आपसे ये सवाल है अल्फा भाई कि पहले तो ये इसके साथ थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं कि जिस तरह कश्मीर की जंग 70 साल हो गए हैं, 70 से ज़्यादा वो लड़ रहे हैं, क्या वो मायूस हो गए? अभी तक वो लड़ ही रहे हैं ना। फ़लस्तीन की जंग वो कितने अरसे से लड़ रहे हैं और वो कितना खून दे रहे हैं, वो भी लड़ ही रहे हैं ना, वो मायूस नहीं हुए। तो हमें पता नहीं ये जंग, अल्लाह ना करे हमें भी कोई लंबी ना लड़नी पड़ जाए, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं, चाहे हमें 100 साल भी ये जंग लड़नी पड़ेगी ना, तो ये जंग हम लड़ेंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह सहाफ़त को कंट्रोल किया गया और कुछ लोग अब जिस तरह शहबाज गिल वगैरह न्यूज़ पे आके न्यूज़ दे रहे हैं, या जो लोग सहाफ़ी बाहर बैठ के न्यूज़ कर रहे हैं, क्या वो बेहतर है या जो फिर हक के साथ डट के इधर खड़े न डर रोके और उनको फिर मांझा फिरा, उनको उल्टा लटकाया गया, फिर उनकी बोलती बंद कर दी गई, कि इनमें से कौन सा वे ठीक है? और क्योंकि अक्सर हमारे भाई कहते हैं ना कि डर गए हैं और बैठ गए हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, और कुछ जो आवाज़ उठाता है उसका हालत क्या कर देते हैं ये लोग जो पाकिस्तान में हैं। तो ये हम सब के सामने है। और इस क्वेश्चन के साथ एक और, जो इमरान भाई हमारे इमरान रियाज़ हैं, उनके साथ जो इन्होंने किया है वो अब क्या कब तक ये बोलेंगे, और उनकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, उनका स्टेटस क्या है? थैंक यू। आपने काफ़ी सारे सवाल ऊपर नीचे, मैं पहला याद रख रहा था फिर दूसरा आ गया, वो जो पिछला भूल जाएगा। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे याद है वो मैं उस पर जवाब मुख्तसर सा दे दूँ, और उसके बाद फिर जड़ा रह गया फिर तुम दोबारा पूछ लेना, या दूसरे दोस्त हैं वो जवाब दे देंगे। देखिए जी, इमरान रियाज़ के मतलब सबसे आखिरी को मैं पहले लेता हूँ। देखें, मेरे ख्याल के मुताबिक जब इमरान रियाज़ खान साहब मंजर आम पे नहीं थे, अगवा थे और कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ थे, तो उस वक्त हर शख्स की, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे कोई संग दिल था, चाहे कोई नरम दिल था, जो भी था, उसकी यही ख्वाहिश थी कि यार वो बंदा वापस आ जाए, खैर खैरियत से सलामत आ जाए, और सानू कुछ नहीं चाहिए, राइट? और एग्जैक्टली यही थी हमारे दिल की आवाज़, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, आपने खुद कहा ये जंग बहुत लंबी है, कोई शक नहीं। और प्रॉब्लम ये होगी, ये जो लोग मायूसी की बातें करते हैं ना, हमने ये देखा, हमने वो देखा, असल में मैं फिर ये कहता हूँ वो जो देखते हैं वो उसको बयान करने की कोशिश करे ना करे, लेकिन उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उनके कुछ सवालात होते हैं, वो उसको एक्सप्रेस करने में जो कम्युनिकेशनल स्किल्स होती हैं वो वहाँ से मार खा जाते हैं। नीयत उनकी शायद ठीक हो, लेकिन उनको वो बात सामने लाने का तरीका नहीं आता, तो इस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब देखिए, कोई बात करना चाह रहा, शायद माइक खोला किसी ने, तो अब देखें, हुआ ये है कि इमरान रियाज़ खान साहब वापस आ गए। उन्होंने अपनी अगवा होने से पहले जो काम कर दिया, और अब अगर वो आके खामोश भी रहते हैं, जाहिर है आपको भी पता क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, उस किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस लंबी जंग में, लंबी लड़ाई में उनका जितना अभी तक का काम था उन्होंने बड़ा ही बखूबी किया, और अब नो प्रॉब्लम। लंबी लड़ाइयों में बहुत सारे शहसवार गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, बहुत सारी ऐसी, कुछ साथी छोड़ जाते हैं, कुछ नए ज्वाइन करते हैं। तो जस्ट इसको इस तरह कंसीडर करें और आगे को देखें, ठीक है जी। इमरान रियाज़ खान साहब जब ठीक होते हैं, जब बेहतरी की तरफ आते हैं, जब मुनासिब हालात होंगे, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे तो वो मैंने मुख्तसरन आपको उस पर बता दिया। अब रह गया जो मीडिया को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये पहले भी सवाल मिलता जुलता आया था। देखें, मेरा उन लिस्ट, अच्छा चलो मुझे छोड़ें, बाकी सबको छोड़ें। अरशद शरीफ शहीद ने कोई हाथों में जूता, तलवार, कोई डंडा, कोई पिस्तौल पकड़ी हुई थी?
نہیں پکڑی گئی تھی. ارشد شریف کو جب شہید کیا گیا کیا وہ مین سٹریم میڈیا پہ تھا؟ نہیں تھا. ارشد شریف شہید ہزاروں میل دور تھا, پہلے یو اے ای میں اینڈ دین آفٹر دیٹ کینیا میں. تو پھر بھی اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مین سٹریم میڈیا پہ تو تھا نہیں نا, کیونکہ مین سٹریم میڈیا تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا, کنٹرول کر لیا تھا. تو پھر اس کو کیوں مارا؟ اس لیے مارا تھا کہ وہ اکیلی آواز تھی اور پورے مین سٹریم میڈیا کا نست مار کے رکھ دیا تھا اس نے. عمران ریاض خان کا تسلسل توڑنے کے لیے اس کو اتنا تشدد اور اتنی دیر تک رکھنا بہت ضروری تھا, اس کو یوٹیوب کے الگوریدم سے توڑنا بہت ضروری تھا, کیونکہ اس کی آواز مین سٹریم پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ اونچی اور بھاری تھی. رائٹ؟ اب آپ دیکھ لیں, اب مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بندوں کی طرف آ جائے, بالکل معمولی کیڑے مکوڑے ابابیلے ہیں سر. جس لسٹ میں ارشد شریف کا, جس لسٹ میں نظر صاحب آپ کی مائک میوٹ کر لیں پلیز. نظر بھائی آپ میوٹ کریں سر. نظر جی بھائی جی میوٹ میوٹ کریں سر. نہیں میوٹ کہاں نہیں بڑا میوٹ رولا پایا جی. نہیں سرکار. نہیں، اوکے جی جی سوری الطاف بھائی, سوری الطاف. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, وہ پتہ نہیں چلتا بعض کا, مجھ سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے. اچھا تو وہ دیکھیں, اب یہی تھا نا کہ جہاں پہ کچھ گنتی کی آوازیں ہیں, ان گنتی کی آوازوں نے ان کے کروڑوں اربوں روپے کے جو میڈیا کو انہوں نے خریدا, جو میڈیا ہاؤسز اور ان سیٹھوں کو خریدا اور صحافیوں کو خریدا, وہ مطلب کتنا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے اندر سارا ستیاناش کر کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آئی ڈونٹ کیئر, مجھے تو اس چیز میں کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہے کہ مین سٹریم میڈیا کو جناب انہوں نے کمپرومائز کر لیا تو ہماری, بلکہ ہماری, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے مین سٹریم کے جتنے بھی صحافی ہیں جن کو یہ پرائم ٹائم میں بھی وقت دے چکے, چاہے وہ منصور علی خان ہو, چاہے کوئی بھی, کتنے بھی ہیں, وہ مین سٹریم پہ بیٹھ کے بھی غیر مؤثر تھے, تو ان کو اس میڈیم پہ آنا پڑا جس پہ ہم پہلے سے کھڑے ہیں, اور وہ آتے ہیں اور ہم ان کو یوں کر کے چبا کے رکھ دیتے ہیں اور ان کی دال نہیں گل رہی. لہٰذا اس چیز کی فکر نہیں ہے. ہاں ہم نے اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہماری صفوں میں نہ صرف بندے پلانٹ کیے گئے ہیں بلکہ ہماری صفوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اس پلیٹ فارم کا استعمال ٹھیک طرح سے نہیں آتا. وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے پھینکے ہوئے جو بیٹ ہوتے ہیں اس کے اڑے کے چڑھتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں چلتا, اصل میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے بہت سیانے ہیں, اور وہ تحریک کا بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. وہ محنت جو ہم نے سالوں سال کھڑی کی اس قلعے کو تعمیر کرنے میں, وہ اس میں آگے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہیں تک مجھے یاد تھا جس کا میں جواب دیا. اگلا کی اسی منوفے دس دیو. جی میں یہ کہا تھا کہ یہ جو بندے فی الحال جو صحافت میں جو آواز اٹھا رہے ہیں, جن کی آواز بند ہوگی, ایک تو وہ, دوسرا جو ابھی اٹھا رہے ہیں, کیا ان کے لیے خاموشی بہتر ہے, چاہے وہ عمران خان کے ساتھ پارٹی والے بندے ہیں یا پھر وہ آواز اٹھانے والے. اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کا حشر وہی ہوگا, آپ کو پتہ ہے. اگر وہ نہیں اٹھاتے تو پھر اس کی ذمہ داری ہم جو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں یا جو بھی ہے, ہمیں ان کی آواز بننا ہوگا, پی ٹی اے کی آواز بننا ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے نا, چاہے وہ 100 سال جنگ ہو, ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. یہ تھا. ہم آلریڈی آواز بنے ہوئے ہیں, بلکہ میں آپ کو یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں وہ مین سٹریم کے صحافیوں سے, اور اس وقت جو گراؤنڈ پہ پی ٹی اے کی قیادت ہونی چاہیے تھی یا جب تھی, یہ ان سے بھی زیادہ مؤثر لشکر ہے اور انشاءاللہ رہے گا, اور تھا بھی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. اگر یہ نہ ہوتا تو آج ڈاکٹر شہباز گل یوٹیوب کے سہارے, بلکہ ڈاکٹر شہباز گل تو گراؤنڈ کے اوپر تقریر کرنے والا تھا, اب وہ وہاں سے کر رہا ہے, اس کو واپس جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, یا پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو سامنے آنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے, یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. آپ نے کہا جی اٹھا لیے جاتے ہیں, جو میرے لیے ایک ٹیگ لائن ہے, اٹھا لیے جاتے ہیں. وہ کیوں اٹھا لیے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے اٹھا لیے جاتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے کر کے نکلتے ہیں. جب دیکھیں, جب ہر پاکستان کے ہر گھر سے جب آواز بلند ہوگی, ہر گھر سے بندہ جب نکلے گا, چاہے ایک ایک ہی نکلے, کس کس کو اٹھائیں گے اور کتنا اٹھائیں گے. پرابلم ہی تو یہ ہے نا. ابھی دیکھیں جی, تھوڑی دیر پہلے یہ ہماری رکشی بہن نے ایک سوال کیا تھا, جی مجھے بتائیں پاکستان میں لوگوں کو نکالا کیسے جائے. جناب جو آپ کی اوورسیز قیادت بیٹھی ہوئی ہے, جتنے بھی جو عہدے داران ہیں, جو جناب کیا کہتے ہیں, مشہوری بھی, فیم بھی انجوائے کرتے ہیں, عہدے بھی انجوائے کرتے ہیں, پاکستان میں پروٹوکول بھی انجوائے کرتے ہیں, اور اگر پاکستان کی مین قیادت اس وقت مجبوراً یا ارادتاً یا ڈر کے انڈر گراؤنڈ ہے, تو یہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کتنے چیپٹرز ہیں ہر بڑے ملک میں, ہر چیپٹر میں سے لوگ جائیں نا ذرا.
बल्कि कई बड़े मुल्कों में हर शहर के चैप्टर हैं, हर चैप्टर के अंदर बकायदा पूरे का पूरा एक लश्कर है जो तस्वीरें और वीडियोस बनाने के लिए जनाब वो बल्ले 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 हो जाएंगे। और वो ये हमारी बहन जैसे और कुछ लोग हैं जो सड़कों पे धक्के खा रहे होते हैं बैरून मुल्क में भी, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो रुखशी बहन ये आपके लिए है, मुहिम चलाएं, ऐसे लोगों से कहें ना एड्डे सके हो पीटीआई दे कप्तान दे जाओ पाकिस्तान की सरजमीन पे, जब 500 1000 1500 2000 ओवरसीज जो ओहदेदारान हैं जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पे जाएंगे ना एज फॉरनर, एज डुअल नेशनल, मेरा नहीं ख्याल कि कंपनी में इतनी जरूरत होगी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर ओवरसीज या दूसरे गैर मुल्कियों को जनाब उसके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से अब आप ये सोचें कि वो जितने लोग इस वक्त, ये मेरा काम नहीं है, ये नजर साहब का काम नहीं है, ये राजा साहब का काम नहीं है, या ये जितने भी यहां पे आप देखें, इस जंग को जिंदा किसने रखा? वकार मलिक था। वो क्या नाम है हमारा भाई जो यार मैं उसका नाम भूल गया हूं, अच्छा और कई नाम है, सभी काजमी है, आदिल राजा है। आप इस सोशल मीडिया के ऊपर बात कर लें, ये जो टिकटॉक के ऊपर बात कर लें, कई नाम है, उनमें कहीं मेरा भी आ जाता है, नजर साहब भी हैं जनाब। इन्हीं लोगों ने इस आग को दहकाए रखा। जो काम किसका था? वो काम था असद उमर का, वो काम था असद कैसर का, वो काम था शहबाज गिल, चलो शहबाज गिल दूर बैठा है काम कर रहा, वो काम हर उस एमपीए का, हर उस एमएनए का, हर उस काउंसलर का था। छुपे हो तो छुपे रहो, कोई मसला नहीं है। क्या वहां से तुम लोगों से वीडियो नहीं बनाई जाती? इंटरनेट पे ना चलाओ और तुम वीडियो बना के अब जहां भी छुपे बैठे हो किसी करिंदे को कहे वो जाके प्रॉक्सी लगा के किसी दूर दराज के मोहल्ले में जाके वो वीडियो चढ़ा दे। रोज की तुम लोगों की वीडियो आनी चाहिए जिसमें तुम अपने लोगों के साथ मुखातिब हो, जिसमें तुम लोगों को उनको हिकमत अमली दो कि नहीं निकलते, डर है उठाए जाएंगे। प्रॉब्लम यह है जब सारे इकट्ठे, जब जलसे हुआ करते थे उस वक्त नहीं बंदे उठाए जाते थे क्योंकि वो ताकत थी। इन्होंने 9 मई किया, ये 9 मई इसीलिए किया, इन लोगों ने आपकी उस दुखती राख को छेड़ा। असल में मैं फिर कहता हूं यहां कप्तान की कमजोरी थी। सियासत और शराफत एक साथ नहीं चल सकते। इन्होंने 9 मई का इल्जाम लगाया ना आप पे, सारी गेम तो इन लोगों ने खुद खेली, किया धरा तो इनका ही था ना। अगर पीटीआई किसी ना किसी तरीके से असल में अपना मतलब जो तुमने मेरे पे इल्जाम लगाया है मैं वो करके दिखा देता तो मेरा यकीन करें ये सफाई हस्ती से मिट जाते। इन्होंने सिर्फ इल्जाम को कैश किया और शुक्र करें कि अवाम ने वो गैरत दिखाई नहीं, वो करके असल में दिखा देते तो इनके जो किले थे वो जड़ों से उखाड़ के हवा में लहरा देते लोग। नहीं हुआ और इन्होंने उस झूठी एक जो अक्स बनाया था उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसकी बेस पे अब आपके सामने सारा कुछ। नहीं, वो तो इवेंट क्रिएट किया था ना 9 मई वाला, वो रियलिटी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो जान के जो है ना उन्होंने ड्रामा क्रिएट करके जो है ना सारा कुछ करना था। जी यही कह रहा था, ये ड्रामा था। अगर ये असल में कर देती लोग तो बड़ा मुश्किल होता। लेकिन अवाम हमारी डरपोक है ना, इनमें वो गट्स नहीं है ये निकले। ये सारे 5-5 हज़ार में बिकने वाली कौम है, ये नहीं कर सकते। जो जिस तुर्की की अवाम निकली थी, ये रिलीज तौर पे निकले, उनके आगे खड़े हो जाएं, कुछ भी नहीं कर सकते। बात ये है कि ये कुछ शुरू में निकल जाना चाहिए था, जब उसकी इमरान खान की हुकूमत इन्होंने हटाई थी, जब उसको उसके साइफर केस में हटाया था, उसी टाइम निकल के तोड़ फोड़ करते, इंकलाब आता, फिर उसी टाइम मामला और हो सकता था। लेकिन जितनी आप डिले करते रहते चीज़ों को, फिर वो काम जो है ना डिले हो जाता है, फिर वो जो रह जाता है, फिर लोग भी डर जाते हैं, फिर वो देखते हैं। क्योंकि हमारी कौम की आदत है, इनको कोई उंगली पकड़ के चलाए तो चलते हैं, इंडिविजुअली किसी अंदर लीडरशिप नहीं है। मसला ये है ना, आप बोलेंगे जी अपने जी जी प्लेटफॉर्म में, लेकिन किसी और के इनको कोई चाहिए, इनको जो सर पे मानचेस्टर खड़ा हो भाई, उनको। मानचेस्टर जी भाई जी अस्सलाम बोलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक। वेलकम सर, आप हमारे ब्रॉड पे आए, थैंक यू वेरी मच सर। हम अब आपके पास आते हैं, फिर आप हमारा कुछ थोड़ा सा डिकोरम है, हम इसी तरह चलते हैं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? तो जी नजर भाई आपने कुछ कहना था? जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं अल्फा की बात से 100% एग्री करता हूँ। ये जो बैठे हुए हैं ना नुकरां जे बेचे लोग के, ये ना करें। मैंने कई बंदों को मैं खुद कह चुका हूँ कि यार जो वीडियो आप नहीं अपलोड कर सकते, जो आप नहीं कर सकते, मुझे दे दें, मुझे भिजवा दें, मैं करता हूँ, मेरे तक पहुंचा दें, मैं करने को तैयार हूँ। जो आप काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अल्फा की इस बात से एग्री करता हूँ। नाउ ऑनवर्ड्स मैं ये अब वी हैव टू एम्फसाइज ऑन दैट, और हमें स्ट्रेस करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि आप लोग जो अंदर बैठे हैं, मैं ये कई दफा प्राइवेट भी अपने दोस्तों में ये बात कर चुका हूँ। देखें, आप हर एक बंदा लीडर है। मैंने शायद पहले भी कहा कि जो बंदा 4-5 बंदों के घर को चला रहा है, वो किसी घर को लीड कर रहा है, वो लीडर है। आप क्यों नहीं अपनी आवाज को निकालते अपने गले से बाहर
क्यों अपने आप को छुपा छुपा के बैठे हुए हैं? क्या मिलना आपको इस चीज का? ये जितना शोर मचेगा उससे फर्क पड़ेगा। और कहते हैं ना पंजाबी दे विच बच्चे ना रोवे तो मां दूध नहीं देंदी, तो वो वाली सिचुएशन है। ये आपने अपनी चीजें लेनी है इनसे, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर स्ट्रेस करना चाहिए। मैं 1-2 वीडियोस भी बनाऊंगा इसके ऊपर कि ये जो लोग घरों में बैठे हैं, ये कम से कम यार अपने मुंह से बात निकालो। किसी को कहो कि जी हम फलां जगह इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करो। ये कुछ भी नहीं करते और आके सिर्फ वो कहते हैं फुल मारो सानू। ओवर टू यू, सॉरी, बस इतनी सी बात करनी थी जी मुझे भाई कि वी जी हैव टू थैंक यू एम्फसाइज नज़र ऑन भाई दिस। और अल्फ़ा भाई, मेरे सवाल का जो जवाब था ना वो मिल गया, और उसके मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव चीज़ें निकली उसके ऊपर। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पाकिज़ा बहन, अगर कोई आपने अल्फा भाई से सवाल करना है या आपको सवालों के जवाब मिले, जी, कोई और सवाल करना है? बिल्कुल मैं एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि पाकिस्तान के अंदर लाइव्स जो है ना नहीं होती हैं, टिकटॉक के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो फिर दूसरे मीडियम्स रह जाते हैं, यूट्यूब है वो सब, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बैन लगे हुए हैं। दैट्स आई हैव सीन इट मायसेल्फ ना। तो लोगों के अंदर अब जो दुबई की और सऊदी अरब की सिमें और बाहर की सिमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खरीदी जाती हैं। जैसे आधी-आधी रात को हमारे बड़े मतलब हर घर से हर दूसरी औरत बैठ के तो वो गेम खेल रहे होते हैं। तो इन लोगों को भी हमें एनकरेज करना चाहिए कि ये खुदारा अब ये गेम खेलने वाला वक़्त नहीं है। यहाँ पे ये लोग बैठ के अब ये लोगों के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं। इनके पास थोड़ा-सा एक वो पॉसिबिलिटी आ गई है कि ये लोगों को अपना कन्वे कर सकें पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अगर हम वो जैसे मिस्र में हुआ था ना ताहिरी स्क्वायर के ऊपर सारी की सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है, टैंकों के आगे आके लेट गए तो तब जाके वहाँ पे इनकलाब आया था। वही एक सूरत रहती है, अदरवाइज़ अगर हम सब अपने-अपने वो कहते हैं ना कि गार में बैठे रहेंगे, तो इससे तो कोई इनकलाब नहीं आ सकता। हम हमेशा दूसरों को देख रहे हैं कि वो बंदा खड़ा हो, वो बोले तो ठीक है। अरशद शरीफ के सॉरी टू से उसके फौतगी के बाद जब उसको शहीद कर दिया गया, उनको दफनाना था, उनको वहाँ पे लेके गए थे फैसल मस्जिद में, तो एक मखलूक थी वहाँ पे सिवाय काले सरों के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था ना। तो जब उसकी माँ अपने बेटे के मुकदमे के लिए अदालत में गई है, तो उसके पीछे 100 लोग भी नहीं खड़े थे। और इमरान रियाज के वालिद का भी यही एतराज़ था, दुख भी था उनको कि मेरे बेटे ने तो अपना हक अदा किया, लेकिन मेरे बेटे ने जिन लोगों के लिए अपना हक अदा किया है, वो लोग उसके पीछे नहीं निकले। तो ये एक दुखी चीज़ है और जिसको हम लोगों को मुझे नहीं समझ आती हम अपनी पब्लिक को कितने फ़ीसद तक एनकरेज कर सकते हैं, किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। अब मैं भी थी ना पाकिस्तान में, भौंक-भौंक के मैं तो यही कहूँगी, आप यकीन करें, शादियों के फंक्शन में, मैयतों में, जहाँ कहीं भी मेरा बैठना हो और लोगों के साथ, मैं उन्हें कहती थी तुम्हारी जो ये हालत-ए-ज़ार है ना, इसके ऊपर तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि इमरान खान ने जो कुछ कहा था डायरेक्ट टीवी पे सब कुछ उस वक़्त दिखाया जाता था। उस वक़्त बैन नहीं लगते थे। तो तुम लोगों को अक्ल तो आ गई है कि तुम लोगों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि लोगों के अंदर ये जो एक इकट्ठा होने वाला एक जज़्बा है ना, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कब्रों पे जाके फूल चढ़ा के तस्वीरें खींचने वाली ये जो फ़ीलिंग है ना, उसको ख़त्म करें और अपने हक़ के लिए निकलें। उनका अपना हक़ पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, वो कब्रों पे फूल डालने के लिए आ जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ एग्री करती हूँ, लेकिन हमें पब्लिक को मोटिवेट करना है। उस मोटिवेशन में कौन-कौन से हरबे हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, खुदारा उसका कोई क्लू बता दे तो हम 24 घंटे बैठने को तैयार हैं नेट के ऊपर कि लोग कन्विंस हों। अच्छा मैं जी, ठीक है, एक मैं अगर मुझे 1 जी, मिनट जी, दें जी, 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 बेटिया, जी, जी। अच्छा एक जो एक लोग एक हमारे एक ये वाला सवाल और एक आप खुद कर रहे हैं, अल्फा भाई से पूछते हैं, फिर कौन-सा नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए? जी सर। जी, अ, बेटिया। अच्छा अल्फा भाई इस चीज़ के ऊपर एक बेशक वीडियो बना के लगा दें या कुछ भी। जितने लोग आते हैं ना हमारे उम्रा करने के लिए हाजी, उनको 15 दिन का तकरीबन पैकेज होता है, वो 1 महीने तक सिम चलती है, ठीक है। और जो भी जिस बंदे का उम्रे पे बंदा आ रहा है या हाजी आ रहा है, तो वो मतलब एक ही दफ़ा आपने एक्टिवेट करनी है ना, उसको अकाउंट बनाना है सिम लेके, उसके बाद वो नंबर बंद हो जाता है तकरीबन कुछ अरसे बाद। तो 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने भी चलता है मैक्सिमम, लेकिन लिमिट जो है ना 1 महीने की है उसकी। 15 दिन का पैकेज होता है या 20 दिन का, 1 महीने की लिमिट होती है, तो उसके ऊपर वो लोग बना के अपने अकाउंट्स अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक।
जी बिल्कुल, जी जो अल्फा भाई। नाच गाना करने वाले, जो डांस करने वाले, गेमें खेलने वाले, वो यही कर रहे हैं। और इनमें माशाल्लाह कुछ ऐसे भी हमें मिले हैं जो कहते हैं जी कि मैं, कोई कहता मैं 2 हफ्ते, कोई कहता मैं 40 दिन, 45 दिन जो ना वो छितरोल करवा के थानों से आए हूं और आके गेमें खेल रहे हैं, नाच गाने, मुंह काला, ये वो। तो देखें, ये सबको पता है वहाँ पे पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है, बल्कि है, ये लोग चला रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी सोल्यूशन है सर। अच्छा, ये इस वक्त पाकिस्तान में 3-3 हज़ार रुपए की सऊदी और यूके की, यूएई की सिमें बिक रही हैं, कारोबार हो रहा है, ठीक है जी। अब रह गया सवाल कि इसके अलावा और सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा और सोल्यूशन है कि इंटरनेट के ऊपर 8 से 10 डॉलर की जो फीस पे करके आपको डिजिटल सिम मिलती है, जो आपको नंबर मिलता है। टेम्परेरी सिम होती है, नंबर होता है, आप उसको परमानेंट रखना चाहें परमानेंट उसकी सब्सक्रिप्शन दें और उसको रखें। उसके ऊपर बाकायदा आप अपने फ़ोन के ऊपर डिजिटल डायलर के ऊपर उसको इंस्टॉल करते हैं। आपको व्हाट्सएप चलाने के लिए, आपको टिकटॉक के लिए उसके ऊपर कोड आता है, एंड देन एक दफ़ा वही करना है, तो फिर वो ठीक है। जो सऊदिया जा रहे हैं वो उनके अपने इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है, लेकिन जो नहीं जा सकते उनके पास ये भी एक सोल्यूशन है। अब उसको कुछ इस्तेमाल करना चाहे तो फिर है ना। जी सर, अल्फा भाई आपने खुद म्यूट किया है या? में वो उन्होंने जवाब दे जी दिया। जी, मेरी बात खत्म होगी। इसके अलावा कौन से अच्छा, टूल यूज कर सकते हैं, कोई बता दे, मतलब जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, यूट्यूब या देखिए, टूल्स तो गूगल से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन असल में जो टेक्निक्स या जो लाहे अमल उसकी बात है। जिस तरह अभी मैंने 2 वाजिया चीज़ें मैंने अर्ज की। एक तो जो ओवरसीज पीटीआई के ऑफिशियल ओहदेदारान हैं उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान में जो अंडरग्राउंड की आदत है उनको चाहिए कि अगर वो सामने नहीं कम अज कम आ सकते तो वो कुछ हिम्मत हौसला करें, जहां जहां वह घुसे छुपे बैठे हैं वहां से अपना जो एक मौजूदगी है उसका एहसास दिलाते हुए वो अपने अपने इलाके के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करें। ये 2 ऐसी अहम चीज़ें हैं जिससे लोगों को, देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो सड़क के ऊपर जो गली में जमूद है ना, वो जो एक जकड़बंद लगा हुआ है उसको तोड़ना, और उसको तोड़ने के लिए आपने नौजवान को मुतहरिक करना है। और नौजवान को मुतहरिक करने के लिए नौजवान मांगता है कि मुझे मेरे साथ जो है मुझे रहनुमाई करने वाला कोई बंदा मिल जाए, ठीक है। वो मुझ जैसा नाकस बंदा भी हो ना, तो नौजवान जो है वो आपने देख लिया यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में वो कितने ज़्यादा पुरअज़म है। वो यही कह रहे हैं जी कि हमारे बाहर निकलने से अगर हमारा खून आएगा जाएगा तो फिर हम बाहर क्यों निकलें। तो प्रॉब्लम फिर वही है, कसूर भी इन्हीं सियासी कायदीन का है और फोटोएं खिंचाने वाला का, और मसला हल आखिर में जाके भी इनसे ही होना है। जी अस्सलाम वालेकुम मैनचेस्टर भाई। अब आप म्यूट खोलें और आप बताएं आप कहाँ से हैं और क्या कुछ सवाल करना चाहते हैं अल्फा भाई से या कुछ पूछना अच्छा, चाहते मैं हैं? एक सवाल करना था कि ये बहुत ज़्यादा जो वीडियो लगा रहे हैं इमरान खान की, उनके सुने में नेशनलिटी वगैरह भी कोई कैंसिल कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि उनके पासपोर्ट वगैरह कैंसिल हुए हैं। ये अल्फा भाई ये बात काइंडली क्लियर कर दें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कि ये जो है हमारे इनकी वीडियो वगैरह लगाते हैं तो कुछ ऐसा है सिलसिला, ये क्या है, कैसा है, ये इसके बारे में काइंडली क्लियर कर दें। सर जी देखें, डराने की हद तक जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान की शहरियत इतनी आसानी से ना तो किसी की वो वापस ली जा सकती है, और बाकायदा इसका कानूनी और आईनी एक तरीकाकार है। तो ये जितने भी हवाई तीर है ना, छोड़, इस पे मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मायूसी और अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं। आप लोगों को उनको तलाश करना है और उनके सवालों के जवाब देना। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ आती है ना, कोई भी एग्जांपल, फौरी तौर पे उसका पोस्टमार्टम करें, फौरी तौर पे उसका तिया पंजा करें। बेशक पाकिस्तान की सरजमीन पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेशक पाकिस्तान की सरजमीन पे इखलाक नाम की कोई चीज़ ना, बेशक पाकिस्तान की सरजमीन पे आइन नामी किताब को जला के राख कर दिया गया, उसके बावजूद भी अभी भी ये नंगे होकर सड़कों पे भाग भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के पैरों में कुछ जंजीरें हैं, नाक में एक नकेल है जिसको ये नहीं तोड़ सकते, और वो ये है कि वो दुनिया को, मुआशरे को बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। तो वो आप फौरी तौर पे आप उसका पोस्टमार्टम करें कि जनाब इतनी लाकानूनियत के बावजूद भी ये किस कंडीशन के ऊपर, किस इल्ज़ाम या किस जुर्म में किसी का यानी बाजवे को बुरा कहना, फर्द वाहिर के ऊपर सवाल उठाने, चलो जी गाली भी निकाली,
कहाँ कानून में कहाँ है, आइन में कहाँ है कि किसी की शहरियत कैंसिल हो जाए? तो ये सारी कहानियां सर, अनटिल अनलेस कि किसी एक शख्स ने पाकिस्तान के कोई दिफाई राज ना फाश कर दिए हों, दुश्मन को कब्जा करने में उसने मदद की हुई, उसके अलावा कोई माइका लाल है जो ऐसा कोई नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। यार सॉरी, मैं इसी बात को, अल्फा की बात को आगे बढ़ाऊंगा। दुनिया में किसी नाम पे पाकिस्तानी शहरी की शहरियत कैंसिल करके उन्हें कितने भेजणगे? मैं दसो, चलते भेज देना। ये बड़ी स्टूपिड जी गल है यार। अगर मैं इंग्लैंड में रहा हूं, मेरी शहरियत कैंसिल हो जाएगी तो मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से आया हूं, तो वो मुझे कहेंगे भाई अपने मुल्क वापस जाओ। बात समझ लगी? हुण पाकिस्तानी नूं किते चंद भेजना जी यार, ये जिपो गरीब किसी दी गल्लां खुदा दी कसम। उसकी शहरियत कैंसिल हो रही है, उसका पासपोर्ट कैसे कैंसिल हो सकता है यार? आप बाय बर्थ वहां की, आपको पासपोर्ट कैंसिल करके क्या करेंगे? वो कहाँ भेज देंगे आपको? दसो यार। सॉरी यार, अच्छा over to you। सर नहीं 24 नहीं करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जड़ा ना इमरान खान के साथ खड़ा है, तो अगर इन्होंने कैंसर नेशनलिटी करनी है, ये खुद 2-4 कुत्ते बिल्ले हैं, खुद दफा हो जाएं कहीं। इतने लोगों की क्यों करनी है कैंसिल इन्होंने? ये खुद एजेंट जो जिन्होंने कैंसिल करनी है खुद दफा हो जाएं कहीं और किसी कंट्री में। जी, सिर्फ मैं भी कि यही एक बात कहना चाह रही थी। मोस्टली जो है ना, सॉरी, जो बाहर के जो सिटीज़न है ना, उनको डराने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो उनको तो पता है कि वो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि हम लोगों के पास तो ड्यूअल नेशनलिटी है, तो हम लोग तो बोलते हैं। तो वो जी उनको डराने के लिए इस तरह की हरकतें अरबे आजमा रहे हैं, और थोड़ा सा ना वो तो मेरे ख्याल से डरा रहे हैं। कोई ऐसे कोई रियलिटी में कोई ऐसी बात नहीं होगी, कुछ लोगों ने मुझे बताया, तो आपके सवाल उसके से में मेरे ही को आपका जवाब है। जिसके पास डुअल नेशनलिटी है उसको पाकिस्तान की नेशनलिटी चले जाने से क्या क्या फर्क पड़ेगा? जी पाकिजा बहन, आप कुछ बोलना चाह रही जी, थी? मैं यही फिर आप कहना चाह रही थी कि ये जैसे आपने बाजवा की बात की है, राहिल शरीफ था या ये हाफिज हैं या मुशर्रफ था, तो असल में तो ये फॉरेनर्स तो ये हैं हमारे मुल्क में, कुछ अरसे के लिए आते हैं, उसके बाद तो ये हमारे मुल्क में रहते भी नहीं है। तो जैसे अब अल्फा पहले कह रहे थे ना कि इन लोगों की मतलब जो इनका कंट्रोल है और जिस तरीके से इनके भी कहीं ना कहीं इनके पैरों में भी जंजीरें हैं और इनको जवाब देना पड़ता है। इन्हीं को तो जवाब नहीं देना पड़ता क्योंकि ये किसी और के पे रोल पे काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क को इन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो फिर ये मतलब इन्होंने डॉलर्स लिए हुए हैं। इनकी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज बेल्जियम में है, अमेरिका में। ये बाबा वो क्या था, फ्रेंचाइज कोई पिज्जा का बहुत बड़ा कोई इनका ये बाजवे ने ले लिया अमेरिका में जाके, पापा तो जॉन्स। इनको तो ये गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो इन गिफ्ट्स की ये लोग हैं आउटसाइडर, हम लोग नहीं हैं। हम लोग पाकिस्तानी, हम 100 साल भी किसी दूसरे मुल्क में जाके रह लेंगे ना, हमारी रूट्स, हमारी फीलिंग्स जो है ना, हमने वहां से कमाई करके बाहर नहीं लेके आनी, हम बाहर जाके कमाई करके अपने मुल्क में भेजने वाले लोग हैं। तो आउटसाइडर तो हम नहीं है। ये हमारे किस तरीके से हम लोगों को पाकिस्तानी वो कर लेंगे। दूसरे मुल्कों वाले हमें एज अ पाकिस्तानी जानते हैं, चाहे हम उनकी नेशनलिटियां ली हुई हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से ये हमें निकाल सकते हैं, लेकिन हमें हमारे मुल्क से किसी को कोई हक नहीं है कि वो हमारी नेशनलिटी को कैंसिल करे। जी, वो रक्षी बहन को मेरे ख्याल कोई कॉल आ गई है, मैंने अभी उनके पास जाना था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, आपने वो चली गई, सॉरी। जी नजर भाई, आपके पास अल्फा भाई से कुछ सवाल करना है आपने या कुछ पूछा? ये मैं रक्षी बहन को मैं उठा लेता हूँ, 1 मिनट, वो वापस आ रही है, उन्हीं से बात करते हैं, वो देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी प्लीज रक्षी से करें बात। जी रक्षी आए। जी थैंक यू। जी जी अभी जैसे मैनचेस्टर बॉयज ने बात की, मैं उनका वो देख रही थी, प्रोफाइल चेक कर रही थी, तो जो आपके साथ, जिनके साथ आपने काफी ज्यादा पिक्चर्स बनाई हुई है ना, वो तो खुद यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए घूम फिर रहे हैं भाई मेरे। तो वो बंदा भी किसी की तरफ से प्लांट किया गया है। अगर हम लोगों की नेशनैलिटी ले भी लेते हैं तो उनको क्या फायदा या हमें क्या नुकसान? सबसे पहली बात, हमें तो हमारा वोट का हक ले लिया गया, ठीक है। इनको इतना ओवरसीज से मसला है, ओवरसीज की रेमेडीज इनको बहुत पसंद है। अभी बात की जा रही थी स्टार्टिंग में, अरशद शरीफ भाई की बात की गई, तो जब मैंने स्टार्टिंग में स्पेसिस स्टार्ट किए ट्विटर पे, मुझे बड़े बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। तो मैंने एक चीज तो मैंने देख ली कि जो सच बोल रहा था उस पर बहुत ज्यादा बातें की जाती है। अगर आप अरशद शरीफ भाई के वीलॉग आज उठा के देखें तो ऐसे ही लग रहा होता है कि शाम को उन्होंने वीलॉग बनाया जो आज हमारे साथ सारा कुछ हुआ है।
ساری ان کی باتیں سچ ہو رہی ہے. اب ہماری کمیونٹی، ہمارے پاکستانی بہن بھائی اتنے شریف ہیں، یا ان میں عقل کی کمی ہے، یا ان میں مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ان میں کس چیز کی کمی ہے کہ یہ کوئی سمجھتے نہیں ہے چیز کو. ارشد شریف بھائی کی شہادت ہوگی، پورا پاکستان جمعہ غفیر کی طرح جا رہا ہے، ان کو جنازے کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ جی جنازے کو ہاتھ لگا لے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. اچھا، اس کے بعد جنازے کے بعد کسی بندے نے یہ نہیں دیکھا. اور میں اپنے جو ہمارے اعلیٰ جو ادارے ہیں ان کو بھی سلیوٹ کرنی چاہیے کہ جی شہیدوں کا یہ گھر ہے، اور اس بندے کو آپ اپنے ہاتھوں سے میڈل دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو اپنے میڈل کی قدر بھی نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کو یا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو شہید کروانے والوں میں کون ہے. ان کی بیوی کو اٹھا لیا گیا، 8 پورے 1 ویک کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا. بڑے بڑے وکیلوں نے بولا کہ جی ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ان کو آج تک ان کی ماں کو وکیل تک نہیں ملا، جو ملا وہ بھی بس آیا تو اگلی ڈیٹ دے کے چلا گیا. اب جو گواہ تھے جیسے مراد سعید بھائی ہو گئے، اور جو ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے، ان کی بیٹی علیزے جس دن آئی ہے اس دن AIY کی آپ ریکنگ دیکھیں کتنی زیادہ تھی. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ کے پیٹی بھائی آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے میدان میں کھڑے ہی نہیں ہیں، اور ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ بکا ہوا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی عوام، جیسے ابھی ایک بھائی آئے تھے محمد اکرم، انہوں نے الفا بھائی سے کوشچن کیا، ہمارے علاقے میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں. لوگ اگر ڈرے ہوئے ہوں نا پاکستان کے اندر، تو یہ چیزیں نہ ہوں. جیسے کوئی بھی جاتا ہے ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا، تو وہ عمران خان کا نام لیتے ہیں. اصل میں یہ لوگ عمران خان کے لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں. بات کی جا رہی ہے ایز اے اوورسیز پاکستانیوں کی. اوورسیز پاکستانی جن کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے، جو PTI آفیشل نہیں ہے، آپ ان کو دیکھیں وہ کتنے ایکٹیو ہیں. ہر طریقے سے فنڈنگ کرنے کو تیار ہے، کام کرنے کو تیار ہے. براڈ میں آپ آ جائیں، وہ آ کے بیٹھ کے بات کریں، کوئی نہیں ڈر رہا. لیکن جن کے پاس پوسٹ ہے، جن کو انہوں نے عہدے نواز دیے ہیں، انہوں نے عہدے بھی جو خریدے ہیں، یہ نہیں کہ ان میں اتنی ایلیجبلٹی ہے کہ جی انہوں نے آگے کوئی سول انجینئر، ان کی تو اردو کی پروناؤنسیشن ہی نہیں اچھی. اگر آپ ان کے، میں نے نظر بھائی کو کہا کچھ ایسے ورڈنگ ہے، میں تو خود پریشان ہو جاتی کہ ان کو کس نے یہ عہدہ دے دیا. اب آپ ان کو تھوڑا سا بول دو نا کہ یہ آپ ایسے نہیں، ایسے کر کے بول دو، وہ آگے سے بول دیتے ہیں آپ تو ہم سے جیلس ہو رہی ہیں. کس چیز کا جیلس ہونا بھائی صاحب آپ سے؟ اب کہتے ہیں کہ جی آپ باہر جیسے میں نے پروٹیسٹ کیا اور میں نے کافی لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا، آپ کے پیچھے سے پراپرٹیاں ضبط کر لی جائے گی. یہ وہ بندے ہیں جن کو سکھا کے، جن کو پیسے دے کے، جن کو بھیجا گیا کہ جائیں بھائی صاحب آپ کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے، ساتھ کھانا کھائیں، ان سے جا کے عمران خان کے فالوورز کو جا کے ایموشنلی بلیک میل کریں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو جا کے یوز کریں. اگر وہ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو پیسہ ان سے نہ دینے دیں. اگر میں کہتی ہوں جن کے پاس پوسٹیں ہیں نا الفا بھائی، وہ پاکستان نہ بھی جائیں. ابھی فنڈنگ کی اناؤنسمنٹ کی ہے نا PTI آفیشل نے، تو جن کے یہاں میں ہمارے UK کے اندر 12 چیپٹرز ہیں، ہر 12 چیپٹر کے اندر 6 بندے آ رہے ہیں. ان کے اندر جتنے بھی ریجنز ہیں، ان کے جو مین ہولڈرز ہیں 10-10 ہزار پاؤنڈ وہ دیں، اور ان کے ساتھ جو 5-5 بندے یا 6 بندے کام کرے 500-500 پاؤنڈ ان سے لیں. عوام سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو ذرا کام بولنے، اوپر سے کہہ دیتے ہیں ہم ابھی بڑے ڈیفیکلٹ مرحلے سے گزر رہے ہیں. میں نے اسی وجہ سے جب کسی سے بات کرتی ہوں میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، تاکہ میں ان کو دکھاؤں کہ بھائی صاحب آپ تو وہ ہیں جو اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو بولتے ہیں میں تے خان واسطے سینے چ گولی کھانی. وہ میں نے عباس بھائی کو بتایا، نظر عباس بھائی کو، کہتے ہیں وہ پیراسیٹامول کی گولی ہوگی، کیونکہ ریئلٹی میں سچی میں یا آپ کو پھر چابی والی گولی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کہتے ہیں ہم سینے پہ گولی کھائیں گے. جب ان کو بولے نا کہ یہ بندہ آپ کا غلط کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم سینے میں گولی کھا لیں جا کے. بات صرف یہ ہے کہ جن کو عہدے ملے ہیں نا یہاں پہ، جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، ان کی بھی ابھی چھانٹی ہونے والی ہے، بھل صفائی ہونے والی ہے. پاکستان میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جو چھپے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ ابھی ایکشن نہیں لے رہے کیونکہ ہم تو خان کے لیے پریشان ہیں. تو خان کو تو وکیلوں نے نکالنا ہے باہر. عمران ریاض کی بات کی جاتی ہے، عمران ریاض کے تو اپنے وکیل نے بول دیا تھا یہ 1 ویک پہلے کا، اگر آپ ان کا ٹویٹر کا ہینڈل اٹھا کے دیکھیں اس کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے کہ آج جرنلزم کی کیا نام ہے، وفات ہو چکی ہے. اٹس مین کہ عمران ریاض بھائی کبھی کام نہیں کرے گا، اور وہ کرے بھی نہ. عمران ریاض بھائی کی اریسٹ ہونے سے پہلے جب ان کو ابڈکشن کی گئی تھی، ان کے گھر میں ایک پارٹی ہوئی تھی جس میں 40 بندوں کو انوائٹ کیا گیا تھا. لیکن جب پارٹی ہوئی تو 140 بندے تھے، اور جب ان کو اٹھایا گیا تو یہ 140 بندے سب جا کے کم بخت مارے اپنی بلوں میں چھپے ہوئے تھے.
اور جب میں نے جمیل فروکی بھائی کو اپنی اسپیس کے اندر بلایا، میں نے کہا جمیل بھائی آئے میں نے بات کرنی ہے، پھر میں نے عادل راجہ کو بلایا، پھر میں نے میاں علی اشفاق کو بلایا، ان سب نے یہ چیز بولی کہ کوئی بندہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا. اور ایسے ایسے بھی بندے ہیں جنہوں نے بولا کہ جی عمران ریاض تو یہ کر رہے ہیں، عمران ریاض تو اس کی فیملی، اس کی بیوی کی سسکیاں آپ لوگ نہیں سن سکتے تھے. اگر وہ آج کام نہیں کرتا، میں تو کہتی ہوں اللہ کرے وہ کرے ہی نہ، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کتنے لوگ نکلے، میں یتیم ہوئی، کتنے لوگوں نے آ کے مجھے سہارا دیا. میرا کون سہارا بنا؟ جب میری شادی ہوئی تو میرا خاوند میرا سہارا بنا. اس سے پہلے تو کسی کا باپ دیکھ لینا، بھائی دیکھ لینا، کیونکہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تھی لائف میں. اور جب بندہ یتیم ہو جاتا ہے تو دنیا کیا، آپ کے اپنے چچا بابا جو مامے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دھتکار کے نکل جاتے ہیں. تو اگر عمران ریاض بھائی کے کچھ ہو جاتا تو ان کا بھی حشر ان کے بچوں کا وہی ہونا تھا جو آج ارشد بھائی کے بچوں کا ہو رہا ہے. ارشد بھائی رقصی بہن، جی بھائی، الفا بھائی کو میرا خیال ہے آپ الفا بھائی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، میرے خیال میں آپ جانتی ہیں. میں نے ان کا وہ ابھی دیکھ رہی تھی، ان کا پروفائل جب بھی چیک کرتی ہوں تو وہ ایک ویڈیو دیکھی، دو تو وہ دیکھ رہی تھی، مجھے پتا چل گیا کیونکہ جب انہوں نے نام لیے سب کے تو میں نے ان کی پروفائل چیک کی تو مجھے سمجھ لگی. الفا بھائی اگر میں آپ کو اپنی ٹیوٹر کی سپیس پہ بلاتی ہوں تو آپ آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے. نہیں آئیں گے تو کیوں میں بھائی؟ الفا بھائی اگر میری سپیس میں نہیں آتے تو میں ان کے اکاؤنٹ پہ سارے آ جائیں گے، سارے ہی آ جائیں گے، بس کرا کے آ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. نظر بھائی بھی آئیں گے، ہم آ جائیں. الفا بھائی ضرور آئیں گے. الفا بھائی کی بہت قربانیاں ہیں، الفا بھائی نے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں. الفا بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں، پی ٹی تھوڑا آئی سا کے جو بتا ہے نا، دیں. پی ٹی آئی کے، سوری آواز بھائی، ہم لوگ جو نا پی ٹی آئی کے جو ہے، اگر ہم فار ایگزامپل ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو آپ ہماری سپیس چھوڑ کے کسی اور کی سپیس میں جا کے بیٹھے تو میں ان کو بولتی ہوں جاؤ ان کی جا کے آئی ڈی پہ رپورٹ مار کے آؤ، تاکہ یہ وہاں سے گرے اور کہے اب میں کس کی سپیس میں جاؤں تو میری سپیس. صدقے جاواں. کون سی اسپیس بہت میں اچھا. میں بھی ہوں. یاد رکھیے ٹک ٹاک کے چودھری ہم ہیں پھر. کرنا. ٹک ٹاک کو لیکن میں میں نے ایک خان صاحب بات کی وجہ بتاؤں، سے جوائن وہ جو کیا ہے. آپ نے بات کی نا، جی جی، خان صاحب کی بات وجہ سے یہ ہم نے ہے ٹک کہ ٹاک کو جوائن کیا ہے. میں سچ بولوں بڑی مشکل سے مجھے یہ مائک کا پتہ چلا ہے اور ابھی میں سیکھ رہی ہوں، ابھی میں طفل مکتب ہوں. لیکن جس دن مجھے اچھے طریقے سے آگی تو دیکھیے گا آپ لوگوں نے بولنا ہے یہ بندہ کدھر گیا تو میں نے اس کو بھی رپورٹ مار کے نیچے پھینک دینا ہے، کیونکہ اگر وہ خان کے اگینسٹ بات کرے گا. یقین میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ الفا کلاسیں لے رہا ہے، یہ 3 ویک کا کورس کراتا ہے، 12 پاؤنڈ لیتا ہے گھنٹے کے. رکشی بہن آپ منو جانتی بھی گندا ہیں کرو. الفا کو. الفا بھائی نے یہ اسی لیے تو انہیں اوپر بٹھایا ہوا ہے، سوال کرتے ہیں، سوال جواب ان سے لیتے ہیں، اور آپ انہیں ضرور بلائیں اور ہم بھی آئیں گے. آپ کی کون سے نام سے سپیس ہے آپ کی؟ میں رکشی کے نام سے کرتی ہوں. رکشی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بھی آؤں گا آپ کے پاس بھی، اور الفا بھائی بھی آئیں گے اور نظر بھائی بھی آئیں گے انشاءاللہ. رکشی بہن اگر آپ کی عادل راجہ سے دوبارہ ملاقات ہو تو میرا پوچھیے گا، اگر وقار ملک سے بات ہو تو میرا پوچھیے گا، سبی کاظمی سے میرا پوچھیے گا، اور کیا کہتے ہیں حیدر مہدی صاحب سے میرا نام لے کے پوچھیے گا. جتنا میں یہ فرنٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں کام بیک اینڈ پہ کرتا ہوں، اور وہ جو کام کرتا ہوں جب ان لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے، بالخصوص عادل سے اور میجر عادل سے اور حیدر مہدی سے، اور کچھ اور کئی نام ہے وہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں الفا بھائی میں نے ابھی تک نا کیا نام لیتے ہیں، مہدی بھائی کے ساتھ سپیس نہیں کی، اور میں نے معز بھی زیادہ بھائی کے ساتھ سپیس نہیں کی. باقی عمران ریاض بھائی کے ساتھ تو میں نے فرسٹ ٹائم سپیس کی جب ارشد بھائی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنی ایک سپیس کی تھی. اس کے بعد میں پہلی تھی ٹیوٹر پہ جس کے ساتھ انہوں نے سپیس کی تھی. اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے بہت فخر ہوا کہ جب میں نے ان کو کال کی اس بندے نے 1 سیکنڈ میں مجھے ٹائم دیا اور کوئی پراؤڈنیس نہیں تھی. میری ہمیشہ جو سپیسز چلتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی تھی، 8,000 10,000 بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جس دن میں عادل بھائی کے ساتھ فرسٹ ٹائم پہ سپیس کی تھی تو 17,000 لائیو چل رہے تھے. اور جب میں نے عمران ریاض بھائی کے ساتھ میری براڈ ہوئی تھی تو میرے 26,000 لوگ لائیو بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اس بندے نے مجھے یوٹیوب پہ ڈال دیا. تو اس کے بعد رکشی بہن اتنی پیاری ہوگی سب کو کہ جیسی میں سپیس سٹارٹ کرتی ہوں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے نیچے ریکارڈنگ کرنے کے لیے، اور میرے نام کے آگے لکھا ہوا ہے رکشی علی راجہ. سو ان کو لگا کہ شاید میں عادل بھائی کی بہن ہوں، اور میں حلفن بولتی ہوں
کہ میں ان کو نہیں جانتی، بس اسپیسیز کی وجہ سے مجھے پتہ ہے ان کا. تو ہوپفلی آپ سے میں ٹائم لوں گی اور میں اپنی براڈ آپ کے ساتھ کروں گی اور بہت اچھا لگے گا. تھینک یو ٹائم دینے کے لیے الفا بھائی. سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. نہیں یہ آئیں گے بہت شکریہ، بڑے خوش پیارے. آمدید. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، عابد بھائی معذرت میں نے آپ کی بات کاٹی، کریں بات کریں آپ. نہیں میں نے یہی کہنا تھا، یہ آئیں گے ضرور آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. آپ بلائیں ضرور آئیں گے. جی اچھا میں آپ کو اپنا تھوڑا سا چھوٹا سا تعارف اور اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، تعارف میں کیوں دے رہا ہوں اور وجہ کیا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے خود کہا جی کہ آپ نے ٹک ٹاک کپتان کی وجہ سے جوائن کیا تھا، ٹھیک ہے. میرا اپنی پاکستان تحریک انصاف کی جو ایس ایم ٹی ٹیم ہے نا، قیادت تو چھوڑیں نا، ایس ایم ٹی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ میرا باقاعدہ آفیشیل پھڈا ہے. وہ یہی پھڈا ہے کہ یہ وہ محاذ تھا جس کا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا دنیا کا جناب منا ترنا یہ وہ سارا کچھ پروفیشنل یہ سارے اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی اس پلیٹ فارم کو ٹائم پہ ایویلیویٹ نہیں کر سکے، اس کی پوٹینشیل کو، اس کی ڈیپتھ کو اور اس کے استعمال کو نہیں کر سکے. اور ابھی یہ میوزیکلی کہلاتا تھا، ٹک ٹاک نہیں بنا تھا. اور کیونکہ میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں تو میں نے کچھ چیزوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور دیکھا، تو پھر مجھے لگ گیا کہ یہ آنے والے وقت میں نا اس نے ہی ڈومینیٹ کرنا ہے. اب ہوا کیا، ہمارے ایس ایم ٹی کے لوگ اور جو ہماری قیادت کے لوگ تھے، او جی نچن گانا لیا تھا، او جی نچن گانا لیا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ان کے لیے سننا اور دیکھنا زیادہ کمفرٹیبل ہے، آسان ہے. وہ بندہ جو یو اے ای یا سعودیہ کے تپتے صحراؤں میں اوپر والی منزلوں پہ 100 منزلہ عمارت اوپر کام کر رہا ہے، دھوپ میں بیٹھا ہے، اس نے اپنے کانوں میں ٹوٹی لگائی، وہ سن سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ موبائل کڈے اور دیکھے، پڑھے، جواب دے. اور اسی طرح سے جب ان کو وقفہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا بھی پانی کا کھانے کا، تو وہ فوری طور پہ اس پلیٹ فارم پہ جاتے تھے کوئک انفارمیشن کے لیے. رائٹ دیٹ ٹائم یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم تھا، اور یہی چیز مجھے کلک کی تھی کہ اس کے اوپر پاکستانیوں کی اتنی زیادہ میجورٹی اور اینٹی پاکستان طاقتوں نے اس کو صحیح طرح جکڑ کے رکھا تھا فرام ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. اور اس وقت پھر میں نے اپنے جتنے بھی دوسرے وینچرز تھے، ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، وہ میں نے سارے بند کیے اور میں یہاں پہ آیا. اور یہاں پہ آ کے میں نے گنتی کے لوگ ہوتے تھے پھر ان پرابلمس کو ہم نے فیس کیا اور یہاں پہ اپنا ڈنکا جو اپنا لوہا منوایا اور یہاں پہ اپنے جھنڈے گاڑے، پھر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 اور آہستہ کرتے 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 اتنا بڑا اب یہ لشکر بن چکا ہے. اور کسی بھی مین اسٹریم میڈیا کے صحافی کو دیکھ لیں، کسی بھی پولیٹیکل شخص کو دیکھ لیں، وہ آپ کو ٹک ٹاک کا نام بتائے گا اور بات ہی ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب سوشل میڈیا کی مثال ٹویٹر پہ نہیں ہوتی، یہاں پہ ہوتی ہے. اچھا اس پہ میں اب یہ تھا کہ کیونکہ وہاں پہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچوئل لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے بھی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے، فیس بک کے اوپر یہ پلیٹ فارم ان اٹینڈڈ تھا. اور اگر ہم جیسے لوگ رائٹ ٹائم پہ وہ ڈیسیجن نہ لیتے اور اس پہ نہ ڈٹے رہتے تو پھر ایک وقت یہ ہوتا تھا میں اکیلا آواز بلند کر رہا ہوتا تھا اور کتنی دیر 4، 6، 8 گھنٹے تک گنتی کے لوگ آتے تھے. اور پھر ایک یہ وقت ہو گیا تھا 20 ہزار لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے. اور پھر دیکھا دیکھی ایک سے دوسری براڈ، دوسری سے تیسری براڈ، اور آج اتنی براڈز ہو گئی. اب میرا کام یہ ہوتا ہے کبھی اس کی براڈ پہ کبھی اس کی براڈ پہ. میں اپنی براڈ نہیں چلاتا، میں دوستوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی براڈز پہ جاتا ہوں، نئے لوگوں کو ہنٹ کرتا ہوں، ان کو ٹریننگ کرتا ہوں، ان کو موقع دیتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں، ان کو سکھاتے ہیں. اور پھر اگر فیم میرا ہوتا تو میرا سٹائل یوٹیوب والا ہے، میرا سٹائل ٹویٹر سپیس پہ بولنے والا ہے، میرا انالیسس کرنے کا طریقہ، میری جو ریسرچ ہے وہ ساری اس لیول کی ہے، اور وہاں پیسے بھی ملتے اگر یوٹیوب پہ ہوتا. بٹ یہ محاذ میں نے اس لیے رکھا کہ اب دیکھیں نا وہاں کے لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہیں سے اب ٹرینڈ بنتے ہیں اور یہیں سے انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ سینٹرلائز ہوتی ہے. اس میں میں اپنی بہادری نہیں بتا رہا ہم لوگوں کی، یہ ضروری تھا، یہاں پہ ہماری پریزنس ضروری تھی، وہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی الفا بھائی وہاں پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا ٹیوٹر پہ نا، اس لیول کا نہیں ہے جتنا سٹارٹنگ میں تھا. بڑے اچھے طریقے سے مجھے پتا جب ہم لوگ سٹارٹ میں آئے تو ہم لوگوں نے ٹائمنگ ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے کہ ابھی تمہاری ہے. تو جیسے ہی میں نے اسپیس ختم کی تو میں بول دیتی تھی فلاں کی اسپیس ہے پی ٹی آئی کے لیے ہم لوگ والنٹیئر کریں تو آپ لوگ ادھر چلے جاؤ. تو ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. لیکن میں اتنی حیران ہوں کہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد ہمیں زیادہ اسپیسز کرنی چاہیے تھی. لیکن وہاں پہ ابھی وہ آپ تو کہتے ہیں نا یہاں پہ گانے بجانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی ٹویٹر پہ بھی یہی چیز چل رہی ہے. جو لوگوں کو میں دیکھتی تھی نا خان صاحب کے ٹائم پہ، اب دیکھیں میرے جیسے بندے کو گھر کے دروازے کے آگے کوئی نہیں جانتا تھا. اب 25,000 30,000 اگر میرے فالوورز ہیں تو وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ تو خان کی وجہ سے کہ میں ان کے لیے اسپیسز کرتی ہوں.
اب یہاں پہ میں آئی ہوں، مجھے نئی چیز یوز کرنی آتی جو سچی بات ہے. تو میں کل بات کری تھی، مجھے نہیں پتا کس نے